پیروی کرتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی، اس نبی کی، اس امی کی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ نبی ہے کہ جس کا تذکرہ پانے والے قیامت تک توریت و انجیل میں پاتے رہیں گے۔ یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، یہ امی ہے، اور اس کا تذکرہ پانے والے قیامت تک توریت و انجیل میں پاتے رہیں گے۔ ہم نے اسے بھیجا کیوں؟ یامرہم بالمعروف۔ اچھا بھائی، رسول کے معنی یہ 3 لفظ ہے نا، رسول ہے، نبی ہے، امی ہے۔ رسول کے معنی اللہ کا پیغام پہنچانے والا، نبی کے معنی اللہ سے پیغام لینے والا۔ یہ 2 الگ الگ لوگ نہیں ہیں، جب لے رہا ہے تو نبی ہے، جب دے رہا ہے تو رسول ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا آرام سے سنتے جانا۔ اچھا، تو رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا، نبی کے معنی پیغام اللہ سے لینے والا، امی کے معنی جسے نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے۔ یہی تو ترجمہ کیا ہے مفسرین نے، مترجمین نے۔ امی کے معنی جسے نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا بھول گئے کہ پہلی وحی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ حبیب پڑھ، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے خلق کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق کیا۔ اقرا، حبیب پڑھ، وربک الاکرم، تمہارا رب بہت کریم ہے حبیب، پڑھو۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھلایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو سب کچھ سکھلا دیا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ تو پہلی وحی میں پڑھنے کا بھی تذکرہ ہے، لکھنے کا بھی تذکرہ ہے، اور مسلمان کا خیال یہ ہے کہ نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا۔ بھائی بات پہنچ جائیے نا۔ اچھا، تو اب امی کے معنی جو بھی ہو، بھائی توجہ رہے، جاہل کے نہیں ہے، یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، یہ امی ہے۔ ہم نے کیوں بھیجا؟ یامرہم بالمعروف، ترجمہ کر رہا ہوں وہ بھی آیت مبارکہ کا۔ ہم نے اس لیے بھیجا کہ یہ ساری اچھائیوں کا حکم دے، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ساری برائیوں سے روکے۔ بھائی تمہارا نبی کیوں آیا؟ ساری اچھائیوں کا حکم دے اور ساری برائیوں سے روکے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ساری پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ساری خبیث چیزوں کو حرام قرار دے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ہم نے اس نبی کو اس لیے بھیجا کہ تم نے جو رواج بنائے ہیں، تم نے جو رسمیں بنائی ہیں، تم نے جو دستور اور قانون بنائے ہیں، انہیں وہ توڑ دے اور اللہ کے قانون کو دنیا میں رائج کرے۔ تو ساری اچھائیاں جانتا ہے جبھی تو حلال کرے گا، ساری برائیاں جانتا ہے جبھی تو حرام کرے گا، سارے طیبات جانتا ہے جن کی حلت کا حکم دے گا، ساری خبیث چیزیں جانتا ہے جن کو حرام کرے گا، سارے قانون جانتا ہے جنہیں توڑے گا، اللہ کے قانون کو جانتا ہے جسے نافذ کرے گا۔ تو اتنی ساری باتیں جانتا ہے، اور پھر کہہ رہے ہو کہ نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا۔ کو ہم فالو کر لیتے ہیں، ان کی اسپیچز سن لیتے ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کر لیتے ہیں، بھائی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بھائی سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہوگا، کوئی سائنٹسٹ ہوگا، کوئی بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں۔ ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، امی تھے۔ ما تخطہ بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں، ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا۔ جیسے ہی آیت نازل ہوتی، آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو لکھو۔ اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا، تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔
سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں. سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ. اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن. تو یہاں ہے لنصفعا. جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنصفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے. یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹینس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا نا لنصفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنصفعن. تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. کاتب وحی نے لکھا، نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اور کمال کی بات ہے جو لکھا آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ اس کو نون بنا دے. اب کہنے کے لحاظ سے اوپر سے تو لگے گا یہ غلط ہے، لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا، بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے. نمبر 2، ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے، یہ ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں. جس عہد میں تشریف لائے وہ عہد علم و ادب کا عہد تھا، لٹریچر کا عہد تھا، شاعری کا عہد تھا، خطابت کا عہد تھا. اس عہد کے کمال کو توڑنے کے لیے پروردگار عالم نے ایسا معجزہ عطا کیا کہ ساری زبانیں گنگ ہو جائیں اور فقط یہ کتاب بولتی رہے، فقط یہ کتاب بولتی رہے. یہی سبب ہے کہ چیلنج کیا پوری انسانیت کو اور سارے جنوں کو کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. کہہ دو کہ ساری انسانیت، سارے جنات اگر مل کر بھی اس کتاب کا جواب لانا چاہیں تو اگر ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کریں وہ اس کا جواب لانے سے عاجز ہیں. کتنا بڑا چیلنج ہے، پوری انسانیت کو چیلنج ہے نا، سارے جنوں کو چیلنج ہے، ساری ذی شعور مخلوق کو جو اس کائنات میں بستی ہے اس کو چیلنج ہے کہ لاؤ اس کتاب کا جواب لکھ کے لاؤ. آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جس قوم کو پہلی مرتبہ مخاطب کیا گیا اس آیت میں وہ قوم عرب ہے. عرب کے معنی بولنے والا، یہ وہ قوم تھی جو اپنے آپ کو عرب کہتی تھی، عرب کے معنی بولنے والا، اور ساری انسانیت کو عجم کہتی تھی، عجم کے معنی گونگا. کتنی قوت ہے ان کی زبان میں، کتنی قوت ہے، کتنا فورس ہے ان کی زبان میں کہ وہ اپنے آپ کو عرب سمجھتے ہیں، ساری دنیا کو عجم سمجھتے ہیں. حمیت والے لوگ، غیرت والے لوگ، آن پر مر مٹنے والے لوگ، اور ان کے سامنے مکے کا ایک یتیم نوجوان چیلنج کر رہا ہے کہ لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی جواب ہے اس کتاب کا تو لے کے آؤ. ہے نا؟ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ساری دنیا کے ذہن و فکر و دل و دماغ کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے. ایک یتیم نوجوان جس کا کوئی علمی پس منظر نہیں ہے، کوئی علمی پس منظر نہیں ہے، جس کا کوئی اکیڈمک بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اور وہ مکے کی چار دیواری میں کھڑے ہو کر یا خانہ کعبہ کی چار دیواری میں کھڑے ہو کر یہ آواز بلند کر رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے اس کا جواب لکھ کے لاؤ. ہونا یہ چاہیے تھا کہ عرب جن میں بہترین خطیب موجود تھے، جن میں بہترین شاعر موجود تھے، جن میں بہترین لغوی لغت کے جاننے والے موجود تھے، جن میں بہترین اوریٹرز خطبہ موجود تھے، لکھنے والے موجود تھے، عرب قوم انہیں جمع کرتی اور جمع کرنے کے بعد یہ کہتی کہ اس یتیم مکہ نے ہمیں چیلنج کیا ہے، تم اس کا جواب لکھو. ہونا یہ چاہیے تھا نا. خدا کی قسم یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ان عربوں نے، غیرت والے عرب، حمیت والے عرب، اپنی آن پہ مر مٹنے والے عرب، ان عربوں نے لڑنا گوارا کیا، مر جانا گوارا کیا، اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کا اسیر ہو جانا گوارا کیا، لیکن ایک سطر اس کے جواب میں نہیں لکھی. اس سے بڑا بھی معجزہ کوئی ہو سکتا ہے قرآن کا؟ بھائی حمیت ہے نا، غیرت ہے. ذرا ذرا سی بات پر 70 سال کی جنگیں لڑنے والے لوگ ہیں تو آئے اس کتاب کی ایک سطر کا جواب لکھ دیں، لیکن نہیں لکھا. اچھا تو کیا عرب کی قوم خاموش بیٹھ گئی؟ نہیں عزیزان محترم، عرب کی قوم خاموش نہیں بیٹھی، بار بار چیلنج پہ چیلنج ہے کہ لاؤ اس کتاب کا جواب لکھ کے لاؤ. تو اب عربوں نے ایک میٹنگ کی. میں ایام عرب سے ایک چھوٹا سا واقعہ قرآن کے معجزہ ہونے کے ثبوتیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. عربوں نے ایک میٹنگ کی، ایک جلسہ بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ بنی ہاشم کا جوان مسلسل ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے،
ہمارے دین کو تباہ و برباد کر رہا ہے اور بار بار یہ کہتا ہے کہ اس کتاب کا جواب لکھ کے لاؤ. ایام عرب سے پوری ذمہ داری کے ساتھ اس واقعے کو کوٹ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اس کتاب کا جواب لکھ کے لاؤ. سارے شعراء ہیں, ادبا ہیں, خطبہ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے عرب دانشور بیٹھے ہیں, ان کے سامنے سرداران قریش نے اور سرداران مکہ نے یہ مسئلہ پیش کیا کہ خدا کے لیے اس کا جواب لکھو, اس کا جواب لکھو, ورنہ یہ شخص ہمارے دین و مذہب کو تباہ و برباد کر دے گا. انہوں نے کہا کہ اچھا, جتنا بھی کلام اس کا موجود ہے وہ ہمیں دے دو, ہم جواب لکھیں گے اور آئندہ سال موسم حج میں آ کر تمہارے سامنے اس کا جواب پیش کریں گے. ایام عرب کے واقعات لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ جب ایک سال متواتر قوم عرب انتظار کرتی رہی اور موسم حج آیا, شعراء جمع ہوئے, ادبا جمع ہوئے, خطبہ جمع ہوئے, پوچھا جواب لائے, کہا کہ جواب تو نہ لکھ سکے, اس لیے کہ ہمارے بس میں اس کا جواب لکھنا نہیں تھا, ہمارے بس میں اس کا جواب لکھنا نہیں تھا, جواب تو نہیں لکھ سکے. کہا کچھ کرو ورنہ یہ تمہارے اور ہمارے دین آبا کو تباہ و برباد کر دے گا, باپ دادا کا جو دین چلا رہا ہے نا اسے وہ تباہ و برباد کر دے گا, کچھ کرو. کہا کہ اچھا, ہم جواب تو نہ لکھ سکے لیکن بہرحال کتاب تو ہے ہمارے پاس, جتنی کچھ بھی ہے ہم اس میں کنٹراڈکشنز تلاش کریں گے, تضادات تلاش کریں گے اور ان تضادات کو تمہارے پاس تمہیں لا کے دے دیں گے تاکہ تم اس کے سامنے پیش کرو کہ یہ تو کنٹراڈکشن سے بھری ہوئی کتاب ہے. کہا کہ اچھا یہی کرو. ایک سال پھر گزرا, جب دوسرے سال موسم حج میں خانہ کعبہ کی چہار دیواری میں وہ ادیب, وہ شاعر, وہ خطیب سب جمع ہوئے تو سرداران قریش آئے. کہا جواب لائے, کہا کہ جواب کے لیے تو ہم معذرت کر چکے تھے. کہا اچھا کمنٹس لائے, تنقید, تضادات. کہا کہ جھنجلا کے کہا کہ جب کتاب میں تضاد ملے ہی نہ تو کہاں سے لے کے آئے, تضاد نہ ملے تو ہم کہاں سے لے کے آئے. کہا خدا کے لیے کچھ کرو ورنہ اب اگر تم نے اس کے خلاف, اس کتاب کے خلاف کوئی بند نہ باندھا, کوئی باڑھ تیار نہ کی تو ہم تمہاری گردنوں کو قلم کر دیں گے. کہا کہ اچھا اب ہم کچھ سوچتے ہیں اس کتاب کے متعلق, بہت سنجیدگی کے ساتھ ہم کچھ سوچتے ہیں. ایک سال کی مہلت اور لی, اب یہ تیسرا سال ہے, پورا سال گزرا. عرب سردار انتظار کرتے رہے, پھر موسم حج آیا, پھر عکاس کا میلہ لگا, پھر خانہ کعبہ کے قریب شاعر, ادیب, خطبہ اور دانشور جمع ہوئے. سردار آئے, کہا کہ تم نے کوئی بندوبست کیا. کہا کہ ہاں اب کی بندوبست کیا ہے, یہ وہ منزل ہے جہاں کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی, اب کی ہم نے کوئی بندوبست کیا. کہا کیا؟ کہا بندوبست یہ کیا ہے کہ جب ہم نے یہ کتاب پڑھی تو اس کتاب میں ہمیں 4 لفظ ایسے ملے جو آؤٹ آف ڈیٹ ہے, متروک ہے, اب استعمال نہیں ہوتے. کہا بس وہ 4 الفاظ دے دو اور ہم جا کر مسلمانوں کی اس رسول کے سامنے ان الفاظ کو پیش کریں گے اور کہیں گے کہ اب تو یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے, یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہے. یہ تم کیا کتاب لے کے آئے ہو جس میں متروک الفاظ استعمال کیے گئے ہیں؟ آپ متوجہ ہیں نا کہ الفاظ غلط نہیں ملے, غلط الفاظ نہیں ملے, فقط آؤٹ آف ڈیٹ متروک الفاظ ملے. اب متروک الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کبھی کسی زمانے میں کسی زبان میں کوئی لفظ رائج ہو اور اب وہ لفظ استعمال نہ کیا جاتا ہو. مثلا مشہور و معروف مصرع ہے نا, ٹک ہرس و ہوا کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا. تو یہ ٹک, یہ لفظ اب اردو زبان میں استعمال نہیں ہوتا, لیکن ایک معروف استاد نے شعر کہا ہے تو غلط تو نہیں کہا اس نے, اس کے زمانے میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا, اب استعمال نہیں ہوتا. یعنی غلط نہیں ہے, فقط آؤٹ آف ڈیٹ ہے. تو 4 لفظ چن کے لائے پوری کتاب سے اور وہ بھی غلط الفاظ نہیں تھے, آؤٹ آف ڈیٹ تھے. کہا کہ وہ الفاظ دے دو. کہا سنو پہلا لفظ سنو, پہلا لفظ سنو, ہوزوا, ہائے حوض, زے واو الف. ہوزوا کے معنی ہے مذاق اڑانا, استہزاء, استہزاء. قرآن میں آیا آیات اللہ ہوزوا, سورہ بقرہ میں لوگ اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں. کہا کہ اب تو ہوزوا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا عربی زبان میں, یہ تو آؤٹ آف ڈیٹ ہے, اس کی جگہ استہزاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کہا دوسرا لفظ, کہا کبار, کاف بے الف رے, کبار. سورہ نوح میں استعمال ہوا ہے. وہ مکرو مکرن کبارا, انہوں نے مکر کیا, بہت بڑا مکر. تو کبار کے معنی بہت بڑا. کہا کہ اب کبار کا لفظ استعمال نہیں ہوتا, اب تو کبیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک لفظ ہوزوا, دوسرا لفظ کبار. کہا اور 4 لفظ لائے تھے نا, اور کہا ان ھذا لشیء عجاب. شے کے معنی چیز, شے کے اوپر لام استعمال ہوا ہے, لشیء. تو اب عربی زبان میں لام کا استعمال شے پر نہیں ہوتا, اس لیے لشیء آؤٹ آف ڈیٹ ہے. شیء کہو, یہ لشیء کی کیا ضرورت ہے. کہا چوتھا لفظ, کہا عجاب, ان ھذا لشیء عجاب. عجاب کے معنی عجیب, تو اب عربی زبان میں لفظ عجیب استعمال ہوتا ہے, عجاب استعمال نہیں ہوتا. تو اب 4 لفظ ملے سرداران قریش کو, خوش ہوئے کہ اب ہم جائیں گے مسلمانوں کے رسول کے پاس اور جا کر یہ کہیں گے کہ تمہاری کتاب میں 4 لفظ آؤٹ آف ڈیٹ ہیں, متروک الفاظ ہیں. پہلا لفظ ہوزوا, مذاق اڑانا. دوسرا لفظ کبار, بڑا. تیسرا لفظ لشیء, شے کے اوپر لام. چوتھا لفظ عجاب, عجاب کے معنی عجیب. آئے سرداران قریش, آئے پیغمبر اکرم کی خدمت میں.
पैगंबर अकरम बालों के खैमे में खाने काबा की चार दीवारी के करीब तशरीफ फरमा आए, और उनके साथ एक बड़ा मजमा आया, एक भीड़ आई ये देखने के लिए कि नऊजुबिल्लाह आज मुसलमानों का रसूल रुसवा होने वाला है। आए और आने के बाद कहने लगे, नाम लेकर, पैगंबर का नाम लेके कहने लगे कि हम तुम्हारी किताब पर एतराज लेके आए हैं। बेख्तियार पैगंबर ने सर उठाया और सर उठाने के बाद आवाज दी कि तुम में कोई सीनियर शख्स है, कोई मुसिन उम्र रसीदा शख्स, उसे लेके आओ, उसे जवाब दूंगा। नबी ये नहीं पूछता कि तुम्हारा एतराज है क्या, नबी ये नहीं पूछता कि तुम्हारा एतराज है क्या, यानी अगर कुरान मौजूदा है तो नबी भी मौजूदा है। अगर कुरान मौजूदा है तो वो शख्स जो मनसबे नबूवत पे फायद है वो जाओ किसी उम्र रसीदा शख्स को लेके आओ, उसे जवाब दूंगा तुम्हारे एतराज का। जैद अपने जमाने का मुसिन दानिश्वर जो लुगत का माहिर था, लाखों अशारे अरब उसे याद थे, अदीब था, बहुत बड़ा नक्कात था, उसे लेके आए। पैगंबर तशरीफ फरमा है, जैद दाखिल हुआ पैगंबर के खेमे में। अरब के कल्चर का दस्तूर यह था कि अगर कोई मेहमान आए तो इंसान उठ के ताजीम करे। वो बूढ़ा शख्स 95 साल की उम्र का शख्स खेमे में दाखिल हुआ, पैगंबर को तहय्यत के अल्फाज कहे, पैगंबर बैठे रहे, जवाब दे दिया, बैठे रहे, खड़े नहीं हुए ताजीम के लिए। जब वो बैठ गया पैगंबर खड़े हो गए। जब वो खड़े हुए तो बूढ़ा शख्स है ना घबरा के खड़ा हुआ ताजीम के लिए। जैसे ही वो खड़ा हुआ पैगंबर फौरन बैठ गए। जैसे ही पैगंबर बैठे वो बूढ़ा शख्स घबरा के बैठ गया। जैसे ही वो बैठा पैगंबर फिर खड़े हो गए। पैगंबर का खड़ा होना था, घबरा के वो फिर खड़ा हुआ। कि 3-4 मरतबा जब पैगंबर उठे और बैठे, उसे भी उठना पड़ा, बैठना पड़ा। बूढ़ा शख्स था ना, चिड़चिड़ा गया। चौथी मरतबा घबरा के कहने लगा, या मोहम्मद अतत्तखिज़ुनी हुज़ुवा, मोहम्मद तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, या मोहम्मद अतत्तखिज़ुनी हुज़ुवा, मोहम्मद तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। व इन्नी शेखुन कुब्बार, हालांकि मैं बहुत उम्र में बड़ा हूं, मैं बड़ा शख्स हूं। व इन्न हाज़ा मिनका लशैउन उजाब, और तुम जैसे शरीफुन नफ्स और शरीफुन नसब इंसान थे, ये चीज बहुत ताज्जुब की बात है। तो वो चारों लफ्ज उसी की जबान से अदा करवा दिए। वो चारों लफ्ज उसी की जबान से अदा करवाए जिन चारों अल्फाज के ऊपर एतराज था कि ये मतरूक है। तो बतलाना यही था कि अगर कुरान मजीद मौजूदा है तो फिर वारिस कुरान भी मौजूदा है।